میرے دوست، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، جس کو اللہ اپنا متقی پرہیزگار بندہ بنا دے، اس پر کیا ہے انعام و کرم ہے، اس پر کون سی نوازش ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں مقام کیا ہے، اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں حسن سلوک کیسا ہوتا ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے، اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے گا، اس کے دل کے اندر ایک ہی خواہش پیدا ہوگی، اس کے دل میں ایک ہی طلب اور تڑپ ہوگی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے سے کہیں میرا سونا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کی رحمتیں مجھ سے منہ نہ موڑ دے۔ اس بندے کے دل میں سب سے پہلے جو احساس پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ بدی سے نفرت کا احساس ہے۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ کتنا خاص اس کا فضل ہے کہ جو ان بندوں کو مل رہا ہے جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ بدکاری کی طرف مائل ہوتے ہی، وہ گناہ کی طرف توجہ کرتے ہی، بس ان کے دل میں ایک ہی خواہش رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر وقت گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دے تو مچھلی تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے، ایسے ہی کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں بھی تڑپتے بھڑکتے رہتے ہیں۔ جب بھی خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے اور اللہ عز و جل کے جلال اور غضب اور قہر کا ذکر ہوتا ہے، ان بندوں کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات جاری ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا اللہ کا فضل ہے۔ جب بھی کوئی ذکر ہو تو بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جب بھی کوئی کام ہو تو وہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کام کو کرے جا رہا ہے۔ یہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کو اس نعمت سے مالا مال ہے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھے کہ عارف تھے، ایک عارف گلی سے گزر رہا تھا تو ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس بیٹے نے کوئی جرم کیا، ماں کی توہین کی، ماں نے ڈانٹا، ماں نے پکڑ کے دروازے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی کہ تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ وہ نوجوان باہر نکلا، ماں نے دروازے کی کنڈی لگا دی، باہر گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے کہا کہ باہر مجھ سے کون پوچھے گا، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ماں ہی کھانا پوچھتی ہے، گھر آئے پیاس لگی ہو تو ماں ہی پانی پوچھتی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو تو ماں ہی دھوتی ہے اور ماں ہی بدلواتی ہے۔ میرا باہر کون میرا مخلص ساتھی اور دوست ہوگا، میرے ساتھ لوگ کنارہ کشی کر دیں گے۔ جب اسے اپنی غلطی اور ندامت کا احساس ہوا نا، وہ انہی قدموں میں واپس پلٹ آیا اور گھر کی دہلیز پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ تھوڑا وقت گزرا، ماں نے دروازہ کھولا۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا گھر کی سیڑھی پر سر رکھ کے سو رہا ہے تو ماں کی ممتا جاگ گئی۔ اس نے اپنے سے جوان بیٹے کو اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس کی پیشانی کو چوما، اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ بیٹا آخر ہے تو میں تیری ماں ہوں، تو جتنا بھی نقصان دے گا، میری توہین کرے گا، بے عزتی کرے گا، میری بات نہ مانے گا، آخر ہے تو میں تیری ماں ہوں۔ ماں نے سچے دل سے اسے معاف کر دیا۔ علامہ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں اس کا خلاصہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں جب ایک ماں نے اپنے نافرمان بیٹے کو معاف کر دیا تو وہ ذات جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے کو نافرمان کو معاف کر دیتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کے ماتھے کو چومتی ہے، اس کا بوسہ دیتی ہے، تو 70 ماؤں کی محبتوں کو جمع کر لو، پاک پروردگار 70 ماؤں کی محبتوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بارش نہ ہوئی، قحط بڑا سخت آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں، اور آپ کو پتہ جب بارش نہیں ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء۔
لوگ اجتماع کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور بارش کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر لیا، اپنی ساری قوم کو جمع کر لیا ایک میدان میں، اور دعا کی، اے پاک پروردگار تو اپنی رحمتوں سے نواز کر، رحمتوں کا مینہ برسا دے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ یہ آپ کے سامنے جتنے لوگ کھڑے ہیں، دو روایات میں ایک میں لکھا ہے وہ 40,000 لوگ تھے اور ایک میں لکھا ہے وہ 70,000 لوگوں کا مجمع۔ حکم ہوا، اے موسیٰ ان کھڑے ہوئے بندوں میں ایک ایسا آدمی جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، یہ بارش اسی کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہی، ایک ایسا آدمی جو 40 سال سے مسلسل گناہوں کے راستے میں بھٹک رہا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اسے باہر نکالیں، ہم آپ پر بارش نازل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ بھی کون ہے وہ بندہ آپ میں جو 40 سال سے مسلسل اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیے بیٹھا ہے، باہر نکل جائے۔ کون نکلتا؟ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے گے، کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ بدنصیب جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اسے باہر نکالے۔ وہ نوجوان صفوں کے بیچ میں کھڑا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہے کہ میرے گناہوں کا اعلان ہو گیا، 40 سال سے پردہ ڈالے رکھا تھا، 40 سال سے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، آج میرا راز فاش ہو گیا، آج میری حقیقت لوگوں پر کھل گئی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ پاک پروردگار 40 سال سے تو نے میرے عیبوں پہ پردہ چھپایا ہے، اے میرے سونے رب تو آج کے دن بھی میرے عیبوں پہ پردہ رکھ۔ سبحان اللہ۔ یہ میری ساری قوم کے لوگ کھڑے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، باہر نکلوں گا لوگ مجھے نشان عبرت بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے۔ اس کے دل میں اتنا ہی احساس پیدا ہوا، ندامت کے چند آنسو بہائے اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ 40 سال سے تو نے میرے عیبوں پہ پردہ چھپایا، پردہ ڈال رکھا ہے، اے پاک پروردگار آج کے دن بھی میری عزت کا عدم رکھ، مجھے آج کے دن بھی سرخرو فرما دے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں بدکاری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں ہر وہ ناجائز کام جس سے تیری ناراضگی ہے میں اس سے باز آ جاتا ہوں، نیکی کا راستہ اختیار کروں گا، سچ کا ساتھ دوں گا۔ بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلادھار بادل برسا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پاک پروردگار تو نے تو فرمایا اس بندے کو باہر نکالے سامنے سے، وہ تو بندہ باہر بھی نہیں نکلا، تو نے اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیا، تو نے رحمتوں کا مینہ بارش برسا دی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میری اس بندے سے سلو ہو گئی ہے، اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے اور ہم اپنے دوستوں کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے دوست سمجھنے والی بات تو یہ ہے، میرے اور آپ کے بھی کتنی عیبوں پہ سونے رب نے پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری عزتوں کا بھرم رکھا ہے، ہمارے چہرے سلامت ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑی، ہم پر رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے، ہم پر اس کی نعمتوں کا، اس کی بخششوں کا، اس کی عنایات کا، اس کی معافیوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی نوازشوں کا، اس کی کرم نوازیوں کا مسلسل بادل برس رہا ہے، لیکن ہم ہیں اسی بدی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے، ہم ہیں اسی بغاوت کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک آپ کے لیے اور ہمارے لیے بڑا ہی خوبصورت سنہری موقع ہے، آئیے ہم کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے نیکی کا راستہ اختیار کریں۔